عالی مرتبت سامعین، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو ذکر و فکر میں، عبادات میں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے اندر آسانیاں ہیں، ورنہ ایسی جگہ بھی موجود ہیں کہ لوگوں کو سجدے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی جگہوں پہ ہم گزرے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی جگہ ملے اور یہاں ہم نماز پڑھ سکیں، لیکن وہاں نماز کی جگہ بھی میسر نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایئرپورٹ پہ ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں عیسائی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، یہاں سکھ بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، یہاں یہودی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنی عبادت یہاں کر سکتے ہیں۔ اور وہاں تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ شان عطا کی ہے کہ اس ملک کے اندر ہر چوتھی پانچویں گلی کے بعد اللہ کا کوئی پاکیزہ گھر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہمارا خوبصورت سسٹم اور نظم ہے۔ گلی محلے کی سطح پر 5 وقتہ نماز کے لیے ہمیں مسجد دی گئی ہے، جس میں دن میں 5 بار جمع ہوتے ہیں۔ علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے کا اجتماع ہے، جہاں ہم 8 دن کے بعد اجتماعی طور پہ ہماری کمیونٹی جمع ہوتی ہے۔ علاقے کی سطح کے بعد پھر شہر کی سطح پہ ہمیں سال کے بعد عید کے 2 اجتماع دیے گئے ہیں، جہاں پورا شہر جمع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں عالمی سطح پہ حج کا اجتماع دیا گیا ہے، جہاں پوری دنیا جمع ہوتی ہے۔ تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پر ایک مربوط نظام مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو یہ مسجدیں ایک بہترین کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، یہ مسجدیں ایک بہت بڑا مرکز بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے محلے کی ضروریات کو، مسجد کے نمازیوں کو، مسجد کے امام کو اور مسجد کی انجمن کو، پورے محلے کے لوگوں کو نظر میں رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی یونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بار دیگر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مسجد کو اپنی خاص پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حصار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کے چہرے پہ جتنی بھی خوشی ہے، اور آج یہ مصروف وقت ہے، عصر سے لے کر وقت جو مغرب تک کا وقت ہے، یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ وقت نکال کر تشریف لائے، اور میں وہاں سے چلا تو راستے کے اندر جس محبت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے تھے، تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اور اس کے گھر کے ساتھ آپ کی محبت وہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی دے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی مسجد تعمیر کی ہے، اللہ نے پھر اس کی نسلوں کو بھی نوازا ہے۔ اللہ نے پھر اس کو کنگال نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو مالا مال کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دارالعلوم کی تعمیر ہے، کوئی مسجد کی تعمیر ہے، اور یتاما کی مدد ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو رزق کمایا جاتا ہے، اس کے 3 مقاصد ہیں جو ہمیں ملحوظ ہونے چاہیے۔ ان 3 نیات کے استحضار کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے تو وہ عین دین ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دکانداری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ تجارت ہو۔ جو رزق کمایا جاتا ہے اس کا پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے کہ اللہ میری ضرورتیں تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر میں کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو میں کما کے اپنی ضرورت کو پورا کروں گا۔ پہلا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے۔ دوسرا رزق کمانے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، جن کی ضرورتیں ہمارے ذمہ ہیں، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ میں مدارس دینیاں قائم کروں گا، میں مساجد کا قیام کروں گا، میں لوگوں کی فلاح کا کام کروں گا،
لاچاروں کا، دکھیوں کا، اپاہج کا، اراملہ کا، مساکین کا، غربا کا، یتامہ کا جو ہے وہ میں کفیل بنوں گا۔ یہ تیسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ چوتھا مقصد علماء نے کہا کوئی نہیں ہونا چاہیے، عیش و عشرت کروں گا، اس کے لیے رزق حلال بھی ہوا تو وبال ہے۔ اسی طرح میں لوگوں کے اندر یہ بتا سکوں کہ میں امیر ہوتا ہوں، اپنی شریکہ برادری کے اندر نمایاں ہو سکوں، رزق حلال بھی کمائیں گے تو وبال ہوگا۔ لیکن صرف 3 نیتیں اپنے ساتھ جوڑیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور وہ جتنی ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کریں، اور تیسرا اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے تو اللہ میں تیرے دین کے لیے، اعانت اسلام کے لیے اور لوگوں کی ضرورت کے لیے رزق اور مال خرچ کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا مکتوبات کے اندر کہ اعانت دین کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا، اس زمانے کے اندر کوئی سکہ رائج الوقت ہے، جسے ایک ٹگا کہہ لیجئے، ایک پیسہ کہہ لیجئے، اعانت دین کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا باقی مدات کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے، چونکہ اس سے دین کو تقویت ملتی ہے، دین کو اعانت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر گامزن فرمائے۔ آپ سب لوگ تشریف لائے، ہمارے علامہ صاحب علالت طبع کے باوجود تشریف لائے، اور یہ ان کا علاقہ بھی ہے اور ان کا حق تھا کہ یہ تشریف لاتے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، بہت ساری مسجدیں ہیں جن کی بنیاد میں نے رکھی اور پھر جب وہ بن کے تکمیل تک پہنچتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن میں جو ہی اس گلی میں داخل ہوا تو وہ سامنے جو گنبد خضرا کا ماڈل ہے وہ ایسے دل کو ٹھنڈ پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ برکتیں دے۔ تو وہ مجھے ایک شعر یاد آیا، تو وہ اس گنبد کو دیکھ کر کے تو میں آپ کی نظر کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہے مسِ خام تو اس طرح سے کندن کر لو، ہے مسِ خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو، کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ گنبد خضرا کی ہریالیوں کا نور یہاں جگمگاتا رہے، جو بھی گزرے گا اس سائے سے گزرے گا۔ وہ 3150 برس تک محیط تھا، یعنی ساسانیوں کی ایران کے اوپر جو حکومت تھی، جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں، تو اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ 3150 برس۔ یہاں تو 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے، 2 سال کے بعد ڈولنے لگ جاتی ہے۔ 3150 برس تک اس ایک خاندان کی حکومت رہی، اور یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے۔ تو جب آخری ساسانی بادشاہ کو جو ہے وہ فتح کیا اور ایران فتح ہوا، تو ایران کے دربار میں ایک قالین تھا جس کا نام تھا بہار چین، اور وہ اتنا قیمتی اور اتنا نفیس اور اتنا عالی شان تھا کہ اگر بادشاہ اس قالین پر کسی کو بیٹھنے کا شرف دیتا تو وہ ساری زندگی فخر کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھنے کی سعادت پائی ہے۔ تو جب مال غنیمت مدینہ المنورہ آیا تو وہ بہار چین بھی مدینہ المنورہ پہنچا، اور وہ قیمتی قالین کہ جس پر دنیا ناز کرتی تھی، اب پوچھا گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس قالین کو مسجد نبوی کے ہم اندر نہیں ڈال سکتے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ڈالا جائے، مسجد سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں یہ قالین وہاں ڈالا جائے۔ تو جس قالین پر بیٹھنے پر لوگ ناز کرتے تھے پھر اس کو مسجد نبوی کے باہر بچھایا گیا، اور وہ غریب صحابہ وہاں جوتے اتارتے تھے، اور آگے چٹائیاں بچھی تھیں، لیکن وہ چٹائیوں کے تنکے اس قالین سے زیادہ قیمتی قرار پائے۔ تو مسجدیں اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن تشریف لائے اور صحابہ کو فرمایا کہ وہ بوڑھی خاتون ہوتی تھی حبشیہ جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، کتنے دن ہوئے میں اس کو دیکھ نہیں رہا، کدھر چلی گئی؟ عرض کی حضور وہ تو انتقال کر گئی ہے۔
آپ نے شاید دیہاتوں میں دیکھا ہو، اب تو دور نہیں رہا، ماضی میں ہوتا تھا صبح کو بچے پڑھ کے جب چلے جاتے تھے تو بوڑھی عورتیں آ کے مسجدوں کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ حبشیہ خاتون بھی مسجد نبوی میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا وہ کدھر چلی گئی؟ عرض کی حضور تو انتقال کر گئی۔ تو فرمایا مجھے اس کے جنازے کے لیے نہیں بتایا۔ عرض کی حضور آپ کار نبوت کی اہم ذمہ داریوں پر فائز المرام ہیں، اور وہ ایک عام سی خاتون تھی، اور ہم نے اس کو دفن کر دیا، خود جنازہ پڑھ لیا اور تدفین کر دی۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ پھر فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ کے ہمراہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں حضور کے کندھوں پر تھیں، تو آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ اس کی قبر کے اوپر مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی کہ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب زمین فنا ہو جائے گی، جب محلات الٹ دیے جائیں گے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جب سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، یہ مسجدیں اٹھا کے جنت میں لے جائے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان پاکیزہ جگہوں کا وہ وقار اور وہ شان رکھی ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنے زور سے مسجد میں قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا بلا ضرورت شرعیہ مسجد کی چھت پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا پاک، کوئی ضرورت ہے چھت کو لیپنا ہے، یا رش اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ مسجد میں پورے نہیں آ رہے تو چھت پہ جا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ضرورت شرعی نہ ہو تو مسجد کی چھت پہ چڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان، جب وہ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا سرسوں کے تیل کے دیے جلائے جاتے تھے، مٹی کا تیل مسجدوں میں نہیں جلایا جاتا تھا، اس میں بدبو ہوتی ہے، تو یا گھی کے دیے یا زیتون کے تیل کے دیے، یا پھر ہمارے علاقے کے اندر دیسی جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا، اس کے دیے مسجدوں میں جلا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی دیے جلتے تھے، تو اعلیٰ حضرت جب دیا جلاتے تو دیے کو مسجد سے باہر لے جاتے، اس کو آگ لگاتے، پھر دوبارہ مسجد میں رکھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت مسجد کے اندر ہی دیا جلا دیا جائے، تو فرمایا کہ جب دیا سلائی جلائی جاتی ہے تو دیا سلائی میں گندک ہوتی ہے اس کے مسالے کے اندر، اور ایک ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ معمولی سی بو بھی اللہ کے گھر کے اندر پھیلنے پائے، اس لیے دیے کو باہر لے جاتا ہوں، اس کو جلاتا ہوں، روشن کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو وہاں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کہیں گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ کندیلیں جلاتے ہیں، تو وہاں سے کندیلیں لے آیا، اور مسجد نبوی میں دھاگے باندھ دیے گئے اور ان کے ساتھ کندیلیں لٹکا دی گئیں اور اس کے اندر تیل ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا اور آپ نے یہ حکم دیا کہ پھر سب مساجد میں ایسا کیا جائے، اور پھر جب شام کا وقت ہوا جو ہی اندھیرا پھیلنے لگا تو ان کو پھر روشنی دی گئی، ان کو آگ لگائی گئی، تو پوری مسجد نبوی جگمگ جگمگ کرنے لگی، اور وہ رونق دیکھ کر کے حضرت عمر بھی خوش ہو رہے تھے، حضرت تمیم داری نے تو خود کیا تھا، تو ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، تو یہ اچانک تھا، تو جب اچانک مسجد کو روشن دیکھا تو ان کی زبان سے برجستہ ایک جملہ نکلا، میں آج ان کے لیے وہ جملہ بولتا ہوں۔ حضرت علی نے جو ہی مسجد نبوی میں قدم رکھا اور مسجد کو جگمگ جگمگ کرتے دیکھا تو برجستہ کہا اللہ عمر کی قبر روشن کرے، کہ اس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ تو اللہ ان کی دنیا بھی ان کا دین بھی روشن فرمائے کہ انہوں نے اللہ کا پاکیزہ گھر بنایا ہے جو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنے، سجدوں سے آباد ہو۔ مسجد کی زیب و زینت ان کے اس ساز و سامان سے کم ہے، مسجد کی زیب و زینت سجدوں سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، مسجد کی زیب و زینت ذکر و فکر سے ہے، تسبیح و تحلیل سے ہے، اللہ کی حمد کے ترانوں سے ہے، حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے سے مسجدوں کی زیب و زینت ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس مسجد کو آباد کیجئے گا،
اور یہاں وقت دیجئے گا، یہاں بیٹھیے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو نماز فجر با جماعت پڑھے اور اس کے بعد ذکر و فکر میں لگا رہے، وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے جسے صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیا جاتا ہے۔ تو مسجدوں کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ عبادت رکھا گیا ہے، اور مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا، قدم قدم پہ نیکیاں رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ میں قریب گھر لانا چاہتا ہوں مسجد نبوی سے، تو حضور نے ان کو کہا تم جہاں ہو گھر وہیں رکھو رہائش، اور تم عرض کی حضور میں اگر مسجد کا ہمسایہ بن جاؤں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ فرمایا تم جتنے زیادہ قدم چل کے آؤ گے ہر قدم کے بدلے نیکیاں رکھی گئی۔ تو مسجد کی ہمسائیگی کا اعزاز بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو دور سے چل کے آتا ہے اس کے قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ فرمایا گیا جو بندہ تمہیں مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوا دکھائی دے، مسجد کی تنظیف، مسجد کی آبادکاری، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا دکھائی دے رہا ہو، اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو۔ وہ خوش نصیب ہیں چونکہ مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں، فرمایا گیا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے کہ وہ اللہ کے پاکیزہ گھر کی تعمیر کریں۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ مسجد کو تعمیر کرنے والے کو تو جو جزا اللہ عطا کرے گا وہ تو عطا کرے گا ہی، جو گزرتے ہوئے گلی سے کسی بنتی ہوئی مسجد کو دیکھ کے خوش ہو کے گزرتا ہے اور دعا دے کے گزرتا ہے، میرا اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ گھر بنائیں، کوئی اچھا گھر بنا لیں، تو کوئی بندہ گلی سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھ کے خوش ہو، اور آپ اس کو دیکھیں کہ یہ میرے گھر کو دیکھ کے خوش ہو گیا ہے، تو بتاؤ آپ اس کے لیے کس قدر خوش ہوں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی، یار میرا گھر بنتا ہوا دیکھ کر یہ بندہ گزرتے ہوئے خوش ہو کے گزرا ہے۔ تو جب اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو تو پھر جو اس کو دیکھ کے خوش ہو تو میرا رب کتنی کرم نوازیاں اس پہ فرمائے گا۔ میرے بنتے ہوئے گھر کو دیکھ کے کوئی خوش ہوگا تو میں دعا ہی دوں گا، اس کے علاوہ کیا دے سکتا ہوں، اور جو اس کے پاکیزہ گھر کو بنتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوگا اللہ اتنی رحمتیں عطا کرے گا کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ تو میری بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونقیں سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پاکیزہ گھر میں اللہ سجدوں کا نور اور سجدوں کا جمال پیدا فرمائے۔ ہر خیر، ہر برکت، ہر رحمت و راحت اللہ یہاں نازل فرمائے اور اپنی پناہوں کا حصار اور آبرومند زندگی نصیب فرمائے۔ عالی مرتبت سامعین، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو ذکر و فکر میں، عبادات میں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے اندر آسانیاں ہیں، ورنہ ایسی جگہ بھی موجود ہیں کہ لوگوں کو سجدے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی جگہوں پہ ہم گزرے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی جگہ ملے اور یہاں ہم نماز پڑھ سکیں، لیکن وہاں نماز کی جگہ بھی میسر نہیں ہے۔ بلکہ ایک ایئرپورٹ پہ ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں عیسائی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، یہاں سکھ بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، یہاں یہودی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنی عبادت یہاں کر سکتے ہیں۔ اور وہاں تمام مذاہب کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ شان عطا کی ہے کہ اس ملک کے اندر ہر چوتھی پانچویں گلی کے بعد اللہ کا کوئی پاکیزہ گھر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہمارا خوبصورت سسٹم اور نظم ہے۔ گلی محلے کی سطح پر 5 وقتہ نماز کے لیے ہمیں مسجد دی گئی ہے جس میں دن میں 5 بار جمع ہوتے ہیں۔ علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد جمعے کا اجتماع ہے جہاں ہم 8 دن کے بعد اجتماعی طور پہ ہماری کمیونٹی جمع ہوتی ہے۔ علاقے کی سطح کے بعد پھر شہر کی سطح پہ ہمیں سال کے بعد عید کے 2 اجتماع دیے گئے ہیں جہاں پورا شہر جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں عالمی سطح پہ
حج کا اجتماع دیا گیا ہے جہاں پوری دنیا جمع ہوتی ہے۔ تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پر ایک مربوط نظام مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو یہ مسجدیں ایک بہترین کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، یہ مسجدیں ایک بہت بڑا مرکز بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے محلے کی ضروریات کو، مسجد کے نمازیوں کو، مسجد کے امام کو اور مسجد کی انجمن کو، پورے محلے کے لوگوں کو نظر میں رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی یونٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بار دیگر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مسجد کو اپنی خاص پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حصار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کے چہرے پہ جتنی بھی خوشی ہے، اور آج یہ مصروف وقت ہے، عصر سے لے کر وقت جو مغرب تک کا وقت ہے، یہ مصروف ترین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ وقت نکال کر تشریف لائے، اور میں وہاں سے چلا تو راستے کے اندر جس محبت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے تھے، تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اور اس کے گھر کے ساتھ آپ کی محبت وہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی دے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی مسجد تعمیر کی ہے، اللہ نے پھر اس کی نسلوں کو بھی نوازا ہے، اللہ نے پھر اس کو کنگال نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو مالا مال کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دارالعلوم کی تعمیر ہے، کوئی مسجد کی تعمیر ہے، اور یتاما کی مدد ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو رزق کمایا جاتا ہے اس کے 3 مقاصد ہیں جو ہمیں ملحوظ ہونے چاہیے۔ ان 3 نیات کے استحضار کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے تو وہ عین دین ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دکانداری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ تجارت ہو۔ جو رزق کمایا جاتا ہے اس کا پہلا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے کہ اللہ میری ضرورتیں تو میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر میں کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو میں کما کے اپنی ضرورت کو پورا کروں گا۔ پہلا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے۔ دوسرا رزق کمانے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ بوڑھے ماں باپ ہو سکتے ہیں،